الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز ناظرین طلباء، تاریخ دمشق کی روایت کے مطابق یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی محبوب رسول مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں مختلف قسم کے پروگرامات کیے جاتے ہیں اور ان کے فضائل و مناقب پر مختلف بیانات اور دروس دیے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج میں بھی آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عجیب فضیلت پیش کرنا چاہوں گا، جو شاید ممکن ہے آپ نے سنی ہو یا اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے آخرت میں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہوگا جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ جنتی ہوگا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ اس دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے پھول نہیں سمائے گا، اور خوشی سے پھولتے ہوئے لوگوں سے کہے گا لوگو یہ میرا نام اعمال ہے، اس کو پڑھو، میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے میرے اعمال کا حساب ملنا ہے، مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے، مجھے اس دن کی ملاقات کا یقین تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب وہ کیا ہوگا؟ اب وہ منمانی زندگی میں ہوگا، اللہ کی رضا والی زندگی میں ہوگا، اپنی من موجی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات کے اندر ہوگا، قطوفہا دانیہ، ایسے بلند و بالا جو اپنی سرسبزی، شادابی اور قسم قسم پھلوں کی وجہ سے نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور اعلان ہو گئے جنتیوں نے باغات میں سے خوب کھاؤ پیو، یہ تمہاری ہی ملکیت ہے، تمہارے ہی وہ اعمال ہے جو اس سے پہلے کے زمانے میں تم آگے بیچتے رہے۔ تو یہ وہ جنتی ہیں جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ پہ ملے گا۔ ان کے بارے میں یہ میرے پاس کتاب ہے، ایک عقیدے کی کتاب ہے الخریدۃ البہیہ، امام دردیر رحمہ اللہ کی، اس پر مختلف حاشیے اور شروح لکھی گئی ہے۔ تو اس پر ایک حاشیہ حضرت ساوی رحمہ اللہ، احمد بن ساوی مالکی رحمہ اللہ، جو 1241 ہجری کے متوفی ہے، ان کے ایک حاشیہ ہے، حاشیۃ العلامۃ الساوی علی شرح الخریدۃ البہیہ۔ یہ عقیدے کی کتاب ہے، مشہور مفسر ہے اپنے زمانے کے، صوفی ہے، متکلم ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 365 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت کے دن ان جنتی لوگوں میں سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں جو نام اعمال دیا جائے گا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ وَلَهُ شُعَاعٌ كَالشَّمْسِ، اور ان کے بہترین اور خوبصورت اعمال کی وجہ سے ان کا نام اعمال بھی ایسے چمک رہا ہوگا، دمک رہا ہوگا، ایسے روشن اور ایسا خوبصورت ہوگا گویا کہ سورج ہے۔ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَهُوَ رَئِيسُ 70 أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، رہا ابو بکر صدیق تو وہ ان 70,000 لوگوں میں سے ایک ہوں گے، یعنی ان 70,000 لوگوں میں شمار ہوں گے، ان میں سے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، انہیں نام اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وبعد عمر ابو سلمۃ عبداللہ ابن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کے بعد ان کو نام اعمال دیا جائے گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِشِمَالِهِ أَخُوهُ الْأَسْوَدُ بْنُ عبد الاسد المخزومی، اور سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں جس بدبخت کو نام اعمال دیا جائے گا وہ انہی ابو سلمہ کے بھائی الاسود بن عبد الاسد ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ اسی طرح یہی گفتگو اپنے وقت کے بہت بڑے حافظ حدیث، مورخ، کتب وقت احمد بن محمد متوفی 1041، ان کی کتاب ہے الفتوحات الالہیہ الوہبیہ، اس کے صفحہ نمبر 233 پر بھی عین یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے جنہیں سب سے پہلے قیامت میں نام اعمال دیا جائے گا، اور وہ جنتی ہوں گے، جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اور خود حضور علیہ السلام نے یہ منظر اپنے خواب میں دیکھا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں اپنے اصحاب کے درمیان موجود تھے، فرمایا میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ جنت کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل ہے جس میں ایک حور وضو کر رہی ہے،
میں نے پوچھا یہ شاندار محل کس کا ہے؟ مجھے جبرائیل نے جواب دیا آپ کی امتی میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ محل اتنا شاندار تھا کہ میرا دل کیا کہ میں اندر جا کے اس کا دورہ کروں، لیکن اے عمر تیری غیرت کا مجھے خیال آ گیا۔ تو عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا علیک اغار یا رسول اللہ، بلا آپ پر بھی یا رسول اللہ میں غیرت کروں گا، میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا مال، سب کچھ آپ پر قربان ہے، میرا سب کچھ آپ پر ہے، بلا آپ پر میں غیرت کروں گا۔ تو علماء نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ عمر فاروق کے قطعی جنتی ہونے پر، یقینی جنتی ہونے پر، پھر جب عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے ہونے پر دال ہے، اور یہ ایک فضیلت میں نے اس مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ پاک ان پاک اور قدوسی ہستیوں کی محبت، مودت، عزت، احترام سے ہمارے دل کو معمور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔